आज हम पढ़ेंगे इश्यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिलेटेड जो इश्यूज हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, यानी वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड या पर्टिकुलर हैबिटेट, यानी पूरी दुनिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटी है उसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। या किसी पर्टिकुलर खास हैबिटेट कौन सा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे कोई स्पीशी रहती है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। तो उससे क्या कहेंगे, वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज होंगे उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या है? वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शामिल हैं। और अगर हम बात करें वर्ल्ड कंजर्वेशन की, तो कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी अहमियत क्या है, और इसकी कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली इम्पॉर्टेंस ये है कि बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन होती है वो प्रोटेक्ट करती है, यानी हिफाजत करती है प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रोबियल रिसोर्सेज की। और कौन से प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोबियल रिसोर्सेज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ज़रूरी होते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा ये हम बात कर रहे हैं माइक्रोबियल रिसोर्सेज की। और प्लांट्स और एनिमल्स की अगर बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स सोर्स ऑफ फूड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स की जो स्पीशीज होती हैं या प्लांट की जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी कंजर्वेशन, उसकी प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी होती है कि जो प्लांट्स होते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज को हम एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स की कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की क्या अहमियत है, क्यों ये ज़रूरी होता है? तो ये ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, यानी किसी भी मुल्क की इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का रोल होता है पॉवर्टी रिडक्शन में, यानी गुर्बत की कमी करने में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पॉवर्टी रिडक्शन की, तो दुनिया में जो पुअर पीपल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? वो रूरल एरियाज में, यानी देही इलाकों में या देहातों में रहते हैं। और इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा वसाइल या ज़राए नहीं होते, यानी ये पुअर पीपल होते हैं। तो इसलिए ये अपना गुजर बसर करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट्स पे, यानी जंगलात पे, वाटर्स पे, यानी वाटर के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी या मछलियाँ वगैरह, फॉर एग्जांपल सी फूड जो पाया जाता है, तो उसको हासिल करके तो उसको खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वेटलैंड्स, यानी ख़ास किस्म का इकोसिस्टम होता है जहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इस तरह के इलाकों में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उस पे भी गुजर बसर करते हैं। इसके अलावा खेत वगैरह जो होते हैं और पास्चर्स यानी चरागाहें होती हैं, तो इनसे रिलेटेड जो बायोडाइवर्सिटी होती है यानी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं, यानी इन्हिसार करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मुख्तलिफ वैरायटी है सी फूड की, जैसे फिश है, प्रॉन्स वगैरह हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए गुजर बसर करने का जरिया ही ये वाली बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी इन एरियाज में ये फूड के लिए डिपेंड करते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल की जो स्पीशीज़ होती हैं वो मुफीद होती हैं। किस तरह वो यूज़फुल हैं या मुफीद हैं? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ को पुराने ज़माने में भी इस्तेमाल किया जाता था मेडिसन के तौर पे, मेडिसन्स यानी अद्वियात के तौर पे, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं मेडिसन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डिजिटलिन की, तो डिजिटलिन एक सब्सटेंस है जो कि हासिल किया जाता है फॉक्स ग्लव प्लांट से, और इसको इस्तेमाल किया जाता था हार्ट कंडीशंस या हार्ट डिजीजेस के ट्रीटमेंट या इलाज के लिए। तो ना सिर्फ पुराने ज़माने में प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड किया जाता था मेडिसिन्स के लिए, बल्कि अब भी रिसर्चर्स
مختلف قسم کی ریسرچز کے ذریعے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیچرل جو ریسورسز ہیں جیسے پلانٹس اور اینیملز ہیں، اسپیشلی جو پلانٹس ہیں، ان سے اس طرح کے کمپاؤنڈز حاصل کیے جائیں جس سے میڈیسنز بنائی جا سکیں یا جن کو ڈائریکٹلی ایز اے میڈیسن استعمال کیا جائے تاکہ انسانی صحت پہ کم سے کم نیگیٹو اثرات مرتب ہوں۔ تو اگر ہم بات کریں فاکس گلو کی جس کے اندر سے ڈیجیٹلین ایک سبسٹانس لیا جاتا تھا، تو فاکس گلو دیکھنے میں اس طرح کا پلانٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے میڈیسنز کے لیے بھی بایو ڈائیورسٹی کی کنزرویشن کا ہونا یا بایو ڈائیورسٹی کا کنزرو ہونا یا پروٹیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بایو ڈائیورسٹی کی کنزرویشن ایک ہیلدی ایکو سسٹم اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ فار ایگزامپل اتنے زیادہ جو ہیبیٹیٹس ہیں یعنی جہاں پہ اینیملز اور پلانٹس کی اسپیشیز رہتی ہیں ان کو جتنا زیادہ پروٹیکٹ کیا جائے گا اتنا ہی مدد ملے گی اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ کو، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو لیول ہے اس کو ایٹماسفیئر سے ریڈیوس کرنے گا، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ اگر ایک لمٹ سے زیادہ انوائرمنٹ میں یا ایٹماسفیئر میں شامل ہو جائے تو وہ ارتھ کے ٹیمپریچر کو زیادہ کرتی ہے۔ اس لیے ہیبیٹیٹس کو کنزرو کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے ایٹماسفیئر میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایکولوجیکل ویلیو دیکھیں جس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی کی کنزرویشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، تو ایکولوجیکلی بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ ایکولوجی کسے کہتے ہیں؟ آرگنزمز کا ریلیشن شپ اپنے فزیکل انوائرمنٹ کے ساتھ۔ فار ایگزامپل اگر مختلف قسم کے ایکو سسٹمز کو اگر کنزرو کیا جائے، اگر ان کو پروٹیکٹ کیا جائے تو اس کا کلائمیٹ کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کوسٹل ایکو سسٹمز کی، یعنی جو ساحلی علاقوں کا جو ایکو سسٹم ہے، اس کے علاوہ مینگروو ایکو سسٹم، یہ بھی خاص قسم کے کوسٹل ایکو سسٹمز میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ اس امیج کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک خاص قسم کا ایکو سسٹم نظر آ رہا ہے جو کہ ہے مینگروو ایکو سسٹم۔ تو مینگرووز خاص قسم کے پلانٹس ہوتے ہیں جن کی جڑیں اس طرح پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ بہت ہارش انوائرمنٹ کو بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے خاص قسم کے جو ایکو سسٹم ہوتے ہیں اگر اس کو کنزرو کیا جائے تو کلائمیٹ کے اوپر بہت اچھا ایفیکٹ ہوگا، کیونکہ جو ڈیزاسٹرز ایفیکٹس ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ جو تباہی مچانے والے جو اثرات ہوتے ہیں جیسے کہ سیلاب وغیرہ، تو ان کو بچایا جا سکتا ہے یا ان کو کم کیا جا سکتا ہے اگر خاص قسم کے ایکو سسٹمز یا جنرلی ہم کہیں تو ایکو سسٹمز کو اگر کنزرو کیا جائے یا ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ فلڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ایکو سسٹم جو ہے وہ کنزرو رہیں گے، پروٹیکٹڈ رہیں گے، تو کلائمیٹ چینج اتنا ہی کم ہوگا، اور جتنا کم ہوگا اتنا ہی اس طرح کے طوفان یا تباہیاں جو ہوتی ہیں جو سیلاب وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھی کچھ امپورٹنس کہ کیوں جو ہے وہ کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی ضروری ہے۔ اب ہم بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن ریلیٹڈ ایشوز یا پرابلمس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو کیونکہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہیومن بینگز کے لیے بھی، اور بہت زیادہ جو ہے اس سے ہمیں فائدے ملتے ہیں، لیکن جب انسان بایو ڈائیورسٹی کو یعنی کسی بھی جگہ کی جو پلانٹس اور اینیملز کی ورائٹیز ہیں اس کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دے اور بے دریغ جو ہے وہ پودوں وغیرہ کی یا درختوں کی کٹائی شروع کر دے، تو وہاں سے اس چیز کے اس اسپیشی کے ختم ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے پرابلمز یا ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم بایو ڈائیورسٹی کی بات کریں تو سائنٹسٹ کے مطابق تقریباً 75% جو جینیٹک ڈائیورسٹی ہے کراپ پلانٹس کی تو وہ ضائع ہوئی ہے پچھلی صدی میں، یعنی کراپ پلانٹس کا اتنا بے دریغ استعمال کیا ہے، یا ہم یوں کہیں کہ کراپ پلانٹس جو ہیں ان کے یوز کرنے پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ توجہ دی گئی پاسٹ سینچری میں کہ یوز تو ہوا لیکن وہ اوور ایکسپلائٹ ہو گئی، یعنی ان کا اوور یوز ہوا، جس وجہ سے جو جینیٹک ڈائیورسٹی تھی تقریباً 75% وہ پاسٹ سینچری میں پچھلی صدی میں وہ لاسٹ ہو گئی، یعنی ضائع ہو گئی۔ تو کچھ سائنٹسٹ نے جو ہے وہ یہ اندازہ لگایا ہے کہ تقریباً 20,000 جو سپیشیز ہیں یعنی جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ ہر سال ایکسٹنکٹ ہو رہی ہے۔ ایکسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، لاسٹ ہو جانا۔ تو اوور یوز کی وجہ سے پلانٹس اور اینیمل کی سپیشیز ہیں ان کی ویرائٹی ہے وہ ہر سال جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سائنٹسٹ کے مطابق تقریباً 24% میملز
میملس کیا ہوتے ہیں؟ خاص قسم کے اینیملز ہوتے ہیں جو کہ ملک پروڈیوسنگ گروپ ہوتا ہے، یعنی ملک پروڈیوسنگ اینیملز ہوتے ہیں. تو تقریباً 24% میملس اور 12% برڈز یعنی جو پرندوں کی اسپیشیز ہیں وہ گلوبلی یعنی پوری دنیا میں ان کو تھریٹنڈ سمجھا گیا ہے. تھریٹنڈ کون سی اسپیشیز ہوتی ہیں؟ یعنی انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں. یعنی اگر اسی طرح ان کا شکار کیا گیا اور ان کو استعمال کیا گیا تو تھوڑے عرصے بعد یہ اسپیشیز کیا ہو جائیں گی؟ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی، یعنی ختم ہو جائیں گی. تو تھریٹنڈ اسپیشیز کون سی ہوتی ہیں؟ جو کہ بالکل اس سٹیج پہ ہوتی ہیں کہ تھوڑے عرصے بعد وہ انڈینجرڈ ہو جائیں گی. تو اس طرح سے کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ بایو ڈائیورسٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو کیونکہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایک ہیلدی ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے بایو ڈائیورسٹی کی کنزرویشن بھی بہت ضروری ہے. اور ان ایشوز کو سالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایو ڈائیورسٹی یعنی ورائٹی آف پلانٹس اور اینیملس کو ایک لمٹ تک استعمال کرنا چاہیے، ان کو اوور یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کی اسپیشیز ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آج ہم نے پڑھا ایشوز اینڈ امپورٹنس آف کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں.